شعراء آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 118 مرشد۔ پچھلے چند سالوں میں اپنے ساتھ ملنے جلنے لوگوں میں نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی کہ لوگ میرے ساتھ زیادہ عزت و احترام سے پیش آنے لگے ہیں۔ میں احترام کی وجہ یہی سمجھ رہا تھا کہ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ میرا شمار بھی بزرگوں میں ہونے لگا ہے، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب لوگوں نے مجھے مرشد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ مجھے مرشد کا لقب دینے والے کوئی سادہ لو، جاہل اور ان پڑھ لوگ نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز، جدید تعلیم سے آراستہ، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تھے۔ شروع میں یہ لفظ مرشد اپنے لیے عجیب لگا اور میں نے لوگوں کو منع بھی کیا کہ میرے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ میں ہر جاننے والے سے یہی کہتا کہ آپ کے اصل مرشد اور پیر صرف اور صرف آپ کے والدین ہی ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق میرے مریدین کی تعداد میں بھی بڑھتی چلی گئی۔ میں آج بھی اس بات پر حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ وہ مجھے مرشد کیوں کہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھ میں کوئی اضافی خوبی نہیں، میں تو بس ایک عام سا بندہ ہوں جو اپنی خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال شخص مجھے اپنی پریشانی بتاتا ہے تو میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہوں۔ اگر مسئلے کا حل روحانی نوعیت کا ہو تو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم کا استعمال کرتے ہوئے انہیں کوئی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میرا یقین کامل ہے کہ سارے اختیارات صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہی ہیں۔ بندہ تو صرف اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گزارش کر سکتا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے کسی مرید سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ صرف ایک بار جب میں اپنی ہمشیرہ کے تبادلے کے حوالے سے خاصا پریشان تھا تو میں نے فائزہ حسن سے اپنی بہن کا تبادلہ رکوانے کے لیے کہا۔ فائزہ حسن اس وقت کسی شہر میں اسسٹنٹ کمشنر کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اس کے علاوہ میں نے اپنی ذات یا اپنے خاندان کے حوالے سے اپنے مریدین سے کبھی کچھ نہیں چاہا۔ کسی کے لیے اگر میں نے کچھ کیا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا۔ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ پاکستان اور اٹلی میں گزارا، جبکہ انگلینڈ آئے ہوئے چند ہی سال گزرے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میرے مریدین کی تعداد کا تعلق انگلینڈ کے سے ہی ہے۔ جو بندہ بھی مجھے اپنا معاملہ یا پریشانی بتاتا ہے میں اسے امانت سمجھ کر اپنے تک محدود رکھتا ہوں، کبھی کسی سے اس حوالے سے بات چیت نہیں کی۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے فرط عقیدت اور محبت میں میرے متعلق مضمون لکھ کر فیس بک پر لگا دیے۔ اس کتاب میں شامل 3 مضامین میں نے اپنی فیس بک وال سے لیے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں مضامین کا عنوان ایک ہی ہے، مگر لکھنے والے مختلف ہیں۔ پہلا مضمون فائزہ حسن نے اس وقت لکھا جب وہ CSS کلیئر کر کے اسسٹنٹ کمشنر بن گئی تھیں۔ مرشد تحریر فائزہ حسن۔ یہ سن 2008 کی بات ہے۔ وہ دن بھی بظاہر عام دنوں جیسا ہی تھا۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ میں ایک پرائیویٹ بینک میں ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کر رہی تھی۔ پڑھائی میں کافی اچھی ہونے کے باوجود MA کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں سینکڑوں جگہ نوکری کی درخواست اور درجنوں انٹرویو دے کر ناکام ہونے کے بعد مایوسی کی انتہا پر تھی۔
ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری مجھے سخت ناپسند تھی، چونکہ بینک میں آنے والے سارے فون مجھے سننا پڑتے تھے۔ اس وجہ سے طبیعت میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہر دفعہ فون کی گھنٹی بجنے پر یہ دھڑکا لگ جاتا کہ فون کرنے والا کوئی بدتمیز نہ ہو، کیونکہ زیادہ تر کالر میری آواز سن کر ہی فون کرنے کا اصل مقصد بھول کر میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے، اور یہ بات مجھے سخت ناپسند ہوتی۔ فون کرنے والے حضرات اکثر ذو معنی جملے استعمال کرتے جو میری روح تک چھلنی کر دیتے تھے۔ ایک دن میں نے معمول کے مطابق آنے والی کال وصول کی۔ میرے روایتی جملوں کے جواب میں کسی شخص نے انتہائی تہذیب سے اپنا تعارف کروایا، پھر مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا اور مینیجر سے بات کروانے کو کہا۔ آپریٹر کی 6 ماہ کی نوکری میں یہ پہلی کال تھی جب کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا، اور بات بھی ایسے کی تھی جیسے کوئی اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے۔ سچی مجھے تو دلی مسرت ہوئی کہ بھیڑیوں کے اس معاشرے میں کوئی انسان بھی موجود ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں جس نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ میں ساری زندگی لفظ بیٹی سننے کو ترستی رہی ہوں۔ بینک مینیجر کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے، اگر تم ان سے ملنا چاہتی ہو تو یہیں بیٹھ جاؤ، وہ تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گے۔ میں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ کوئی لمبی داڑھی والے 70 سال کے بابا جی ہوں گے، مگر جب وہ مینیجر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوش شکل، خوش لباس، مہنگی خوشبو سے معطر، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے چمکدار جوتے پہنے، میرے سامنے 35-36 سال کا ایک دراز قد شخص کھڑا تھا جس کے بال بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ سفید کاٹن کے سوٹ پر کالی واسکٹ پہنے جیسے کوئی منسٹر لگ رہے تھے۔ مینیجر صاحب نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ خطہ پوٹھوہار کی علمی و ادبی شخصیت جناب امتیاز گلیانوی ہیں، جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آج کل اٹلی میں مقیم ہیں۔ مینیجر صاحب اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر میں تو حیرت زدہ ہو کر اپنے سامنے کھڑے ایک چودھری ٹائپ نظر آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اتنی دبنگ پرسنالٹی والا شخص کیا اتنا میٹھا بھی بول سکتا ہے۔ وہ امتیاز گلیانوی صاحب سے میرا پہلا تعارف تھا۔ ان دنوں لوگوں کو اپنے موبائل فون شو آف کرنے کی عادت تھی اور گفتگو کے دوران اکثر لوگ موبائل پر آنے والی کالز بڑے فخر سے سنتے تھے۔ اس ملاقات میں مجھے امتیاز گلیانوی صاحب کی باتوں اور ان کے انداز گفتگو نے بہت متاثر کیا۔ موبائل فون کے متعلق بات ہوئی تو فرمانے لگے، میرا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی دوست سے ملتا ہوں تو موبائل سائلنٹ پر لگا دیتا ہوں اور ملاقات کے دوران پوری توجہ دوست کی باتوں پر دیتا ہوں اور فون پر آنے والی کوئی کال نہیں سنتا۔ میں نے بھی تجسس کے مارے سر امتیاز گلیانوی سے چند سوالات پوچھے، جن کا انہوں نے انتہائی ذہانت اور متانت سے جواب دیا۔ دوسری مرتبہ امتیاز گلیانوی صاحب سے گوجر خان لائبریری میں اچانک ملاقات ہو گئی۔ ان کی سحر طاری کر دینے والی شخصیت آج بھی سب سے نمایاں تھی۔ میں نے سلام دعا کے بعد اپنا تعارف کروایا اور باتیں شروع کر دیں۔ میری تعلیمی قابلیت اور جرنل نالج کو دیکھ کر سر امتیاز گلیانوی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں CSS کر لوں۔ ان دنوں میں مایوسی کی انتہا پر تھی اور خود اعتمادی تو نام کو بھی نہ تھی۔ اس وجہ سے پہلے تو مجھے ان کی یہ بات مذاق لگی، مگر جس خلوص اور لگن سے انہوں نے میرا اعتماد بحال کیا، مجھے یوں لگا جیسے میرا بڑا بھائی یا والد میری رہنمائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ تمہیں زندگی میں کامیابی کون دلا سکتا ہے تو جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ
آئینے میں جو عکس تمہیں نظر آئے گا وہی تمہیں کامیاب بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو خود پر یقین کرنا سیکھو، اپنے اندر یقین کی طاقت پیدا کرو اور اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرو۔ جب تک اپنے اندر چھپی خوبیاں تمہیں خود نظر نہیں آئیں گی تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سر امتیاز گلیانوی نے مجھے ولاس جانسن کی داستان سنائی، جو سالوں تک ایک لکڑہارے کے طور پر کام کرتا رہا، مگر جب اس نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا تو ہالیڈے ان ہوٹلز کی چین کا مالک بن گیا۔ 65 سالہ ناکام بوڑھا جو خودکشی کرنے جا رہا تھا، جب اس نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا تو دنیا کی بڑی فوڈ چین KFC کا مالک بن گیا۔ گلیانوی صاحب سے 2 ملاقات میری زندگی تبدیل کرنے کا باعث بنی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے قرآنی آیات کے چند وظائف پڑھنے کو کہا۔ میں اگر انہیں اپنا مرشد کہتی ہوں تو غلط نہیں کہتی، کیونکہ مرشد کا مطلب ہی یہی ہے، سیدھی راہ دکھانے والا۔ امتیاز گلیانوی صاحب نے مجھے اعتماد دلایا کہ میں CSS کر سکتی ہوں، بس مجھے مستقل مزاجی سے محنت کرنا ہوگی۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ مستقل مزاجی کائنات کا بنیادی وصف ہے اور کامیابی کی کنجی بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے محنت کرو گی تو میرا ایمان ہے رب آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ خدا جانے انہیں میرے اندر ایسی کیا چیز نظر آئی تھی جو خود مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اگلی کئی ملاقاتوں میں سر امتیاز گلیانوی صاحب نے مجھے CSS کا امتحان دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ میں انہیں ہمیشہ سر کہہ کر ہی مخاطب کرتی ہوں اور وہ مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ہمیشہ خلوص کا پیکر، نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا پایا۔ امتیاز گلیانوی ایک زندہ ضمیر انسان ہیں جن کی شخصیت کا اہم جزو شائستگی اور شرافت ہے۔ وہ کپڑے بھلے ہی اکڑے ہوئے پہنتے ہیں مگر اندر سے وہ ایک عاجز انسان ہیں۔ سر امتیاز گلیانوی بلا شبہ علمی اور ادبی لحاظ سے ایک بڑا نام ہے اور ہر کوئی ان کی علمی ادبی کام کا معترف بھی ہے، مگر اس مضمون میں اس امتیاز گلیانوی کی بات نہیں کر رہی جو بہت بڑے رائٹر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جنہیں بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں، بلکہ میں تو اس امتیاز گلیانوی کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو میرے استاد، رہنما، بھائی، والد، مربی اور مرشد ہیں۔ آج جب میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے تو مجھے وہ فائزہ یاد آ رہی ہے جو فون کی گھنٹی کی آواز سن کر ڈر جایا کرتی تھی۔ یقیناً اس ڈری سہمی فائزہ کو اسسٹنٹ کمشنر اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، مگر اس کا وسیلہ سر امتیاز گلیانوی ہی بنے ہیں۔ امتیاز گلیانوی نے ہی دین اور دنیا دونوں کو سمجھنے میں میری رہنمائی کی ہے۔ مجھے یہ لکھنے میں کوئی عار نہیں کہ ٹیلی فون آپریٹر سے اسسٹنٹ کمشنر تک کا سفر امتیاز گلیانوی کی مدد اور ان کی طرف سے دی جانے والی ہمت اور حوصلہ کے بغیر کبھی طے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے مرشد سر امتیاز گلیانوی صاحب، مجھے اعتماد دلانے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا کرے۔ آپ کی یہ بیٹی خواہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، آپ کے لیے صرف بیٹی ہی رہے گی۔ آپ کی یہ بیٹی ہر لمحہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ آپ جئیں ہزاروں سال، میرے مرشد سر امتیاز گلیانوی صاحب۔ مرشد سر آئزیک نیوٹن کا جملہ ہے کہ اگر میں بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے بہت ہی قداور شخصیات کے کندھوں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے۔ کسی اہل علم کی محفل میں گزرے چند لمحے کئی سال کی پڑھائی سے بہتر ہیں۔ جس نے پوری کتاب پڑھ رکھی ہے وہ آپ کو چند لمحات میں اس کا خلاصہ بتا سکتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں مرشد کا نام اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ سالک کو کئی منازل طے کرا دیتا ہے۔ گرو بننے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنا علم آگے منتقل کر دیں۔ امتیاز گلیانوی سے میری پہلی ملاقات مجھے یاد بھی نہیں،
ایک محفل میں اٹلی کے نامور پنجابی شاعر رضا شاہ صاحب نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ یہ امتیاز گلیانوی صاحب ہیں جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتابیں اردو اور پوٹھوہاری میں چھپ چکی ہیں۔ میں طبیعتاً بڑا کم گو اور اہل علم سے مرعوب ہو جانے والا ہوں، اس لیے ان کی محفل یا قربت سے بھاگتا ہوں۔ میں امتیاز صاحب جیسے سنجیدہ لوگوں سے فوراً فاصلہ اختیار کر لیتا ہوں، انہیں اپر کلاس سمجھ کر کنی کترا جاتا ہوں۔ میں اپنے جیسے نالائقوں میں ہی خوش رہتا ہوں یا پھر ایسے لوگوں کی محفل میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں جو مجھ سے کم ہی جانتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جتنی مرضی بونگیاں مار لیں انہیں پتہ نہیں چلتا اور ان پر بلند علمی کی دھاگ بھی جمی رہتی ہے۔ میں خود کو ان دانشوروں کی صف میں شامل سمجھتا ہوں جن کا کل علم کسی اخبار کے ٹکڑے یا ڈائجسٹ کے صفحات سے چرایا ہوا ہو، جو نالائقوں پر اپنی علمیت جھاڑ لیتے ہیں لیکن جو ہی کہیں پتہ چلے کہ کوئی اہل علم آ گیا ہے تو بھاگ لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اٹلی میں میری استاد کیارا نے خلیل جبران کی کتاب تحفے میں دی۔ پوچھنے لگی، کیا تم نے خلیل جبران کو پہلے پڑھا ہے؟ میں نے اسے خلیل جبران کے 20 جملے سنا دیے۔ وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، تم تو جبران کے بہت بڑے فین ہو۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت تک خلیل جبران کی کوئی بھی کتاب پوری نہیں پڑھی تھی، بلکہ اس کے جملے اردو ڈائجسٹوں اور اقوال زریں کی کتابوں سے چرائے ہوئے تھے۔ آج کل اگر آپ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو کتابیں جاننے کے بجائے اچھے جملے نوٹ کریں اور دوسروں کو سنا دیں، آپ کی علمیت کی دھاک بیٹھ جائے گی، بشرط یہ کہ دوسروں نے وہ جملے فیس بک پر نہ پڑھ لیے ہوں۔ امتیاز گلیانوی البتہ فیس بک کے لکھاری نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنا سفر بطور صحافی روزنامہ پاکستان میں سب ایڈیٹر سے شروع کیا، فقاہیہ مضامین سے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، داستان گوئی کی طرف قدم بڑھایا، افسانہ نگاری میں تباہ آزمائی کی اور پھر انگریزی میں ٹرائنگل آف لائف جیسی کتاب بھی لکھ ڈالی۔ ان کے مضامین پوٹھوہاری نصاب میں شامل ہوئے۔ اٹلی آئے تو وہاں سے ایک ماہنامہ ہم وطن کے نام سے نکال دیا، چاؤ کے نام سے ایک رسالہ بھی نکال دیا۔ البتہ اٹلی میں رہتے ہوئے ان سے میرا جب بھی سامنا ہوا میں دامن بچا کر نکل گیا اور کوشش کی کہ ان سے میرا تعارف نہ ہو۔ پھر میلان میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ میں ہم دونوں مدعو تھے۔ اتفاق سے ان کی اور میری سیٹ اکٹھی تھی۔ انہوں نے عجیب روحانی اور مذہبی گفتگو کی اور یوں امتیاز گلیانوی صاحب نے مجھے اپنے فین کلب میں شامل کر لیا۔ ان کی گفتگو پراسرار ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی کتابوں کا تحفہ دیا۔ ان کے فقاہیہ مضامین والی کتاب چھوٹا منہ بڑی بات میں طنز کے نشتر والا مزاح تھا جس میں بےہودگی کا شائبہ تک نہیں جھلکتا۔ ان کی کہانیوں میں ایک جانب تو ان کا کردار غربت اور امارت میں بسنے والا مڈل کلاسیا ہوتا ہے تو دوسری جانب ان کے افسانوں میں جدائی کی کسک اور ہجر و فراق کے جذبات شامل ہوتے ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے افسانے قلم میں بند 15 سال جیسا کوئی یادگار افسانہ لکھ سکوں جو کہ پڑھنے کے بعد قاری کئی راتوں تک جاگتا رہے۔ امتیاز گلیانوی کا تعلق ضلع راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے گاؤں گلیانہ سے ہے۔ یہ دھرتی کاروبار، فوج اور ادب میں نام کمانے والوں کے لیے بڑی زرخیز ہے۔ میرا تعلق امتیاز گلیانوی سے صحافت والا نہیں بن سکا کیونکہ مجھے ان کے قریب سے جانچنے کا موقع ملا تو پتہ چلا وہ صحافی یا قلم کار سے زیادہ کوئی پراسرار مذہبی شخصیت ہیں، جنہوں نے مجھے سب سے پہلا مشورہ تو یہ دیا کہ چودھری صاحب ہر وقت باوضو رہا کریں، دوسرا مشورہ یہ دے دیا کہ اپنے اندر کے تکبر اور غرور کو ختم کریں۔ اب تو میں ان سے پہلے سے زیادہ ڈر گیا اور سوچا کہ اس بندے سے تو بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا حکم یہ صادر فرما دیں کہ چودھری صاحب ایک سبز چولا بھی پہن لیں، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیں۔ پھر دل میں خیال یہ بھی آیا کہ شاید امتیاز گلیانوی ابھی
بھی انہی ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی طرح ہیں جو ساری زندگی سول سروس کے مزے لیتا ہے، فل عیاشی کرتا ہے اور آخر میں تصوف پر لیکچر دیتا ہے۔ یا اس افسر کی طرح ہوگا جو اپنے سروس کے دوران تو رشوت لے کر خوب مال بناتا ہے اور آخر میں کسی تبلیغی اور دعوتی گروہ میں شامل ہو کر خود کو پارسا سمجھ لیتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کی پرتیں کھلتی رہیں۔ بڑے اور پراسرار لوگ علم و حکمت بھی ٹریٹر گیم کی صورت میں دیتے ہیں۔ آپ بڑی مشکل سے ایک پرچی ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک اور منزل کی جانب سفر کرنا ہوگا۔ میں نے ان سے فاصلہ تو برقرار رکھا، لیکن کمال چالاکی سے اگر کوئی دینی یا روحانی الجھن ہوتی تو ان سے رابطہ کر کے مشورہ کر لیتا۔ کچھ معاملات میں ان سے کہا کہ دعا کریں۔ انہوں نے وظیفہ بتایا۔ میں اندر سے پکا مادیت پرست، وظیفوں منتروں سے کب کا یقین اٹھ چکا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا بتایا ہوا قرآن کا وظیفہ کام کر گیا۔ گلیانوی صاحب کو میں نے مرشد کا نام دے دیا۔ وہ ماڈرن صوفی ہیں، وظیفے کی تکرار کے بجائے بتائے ہوئے قرآنی وظیفے کا ترجمہ پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ امتیاز گلیانوی صاحب کا کہنا ہے، خدا کے بغیر اس زندگی اور دنیا کا تصور نامکمل ہے۔ اس سے ایک قدم آگے جا کر کہتے ہیں، خدا اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو پھر یہی سمجھیں کہ ہم مر چکے ہیں۔ خدا اور مذہب کے حوالے سے ان کی تحقیق اور فلسفہ مشکل بھی ہے اور مبہم بھی۔ مرشد اکثر پراسرار باتیں کرتے ہیں جو کبھی بھی کسی بات کا صاف جواب اور واضح نہیں دیتے۔ ایک پزل حل کرانے والی گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں، یہ بادام ہے، اس کو توڑ کر خود گری نکالو۔ میرے کالموں پر گائے بگائے فون کر کے حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ میرے مدینے کے سفر والے کالم پر فون کیا اور کہنے لگے، چودھری صاحب آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کبھی محبوب سے تنہائی میں کی جانے والی راز و نیاز کی باتیں بھی کوئی کالموں میں لکھتا ہے؟ کہنے لگے آپ نے مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں تنہائی میں کی ہیں وہ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا مرشد میں بڑ بولا رائٹر ہوں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو سمندر پی جاتے ہیں، سمندر پی کر بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ حقیقی محبت کی اس نشانی پر عمل کرنا چاہتا ہوں جو یہ دعا کرے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اب میں نے گلیانوی صاحب سے اپنا تعلق ایک لالچی چیلے والا رکھا ہوا ہے جو اپنے گرد کو صرف اس وقت یاد کرتا ہے جب اسے کوئی دنیاوی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو۔ انہیں فون کیا اور بتایا، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ زیادہ گہری باتوں کو جاننے یا انہیں چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ان سے بہت زیادہ دوستی وغیرہ بنانا ٹھیک نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرشد جو وضو کا مشورہ دیتے رہے ایک دن یہی کہہ دیں کہ چودھری صاحب صرف بدنی طہارت کافی نہیں، روحانیت کی فکر کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اہل علم سے رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اہل علم ہی دور تک سمجھ سکتے ہیں اور دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے مرشد امتیاز گلیانوی جیسے اہل علم کی سنگت میسر آئی ہے، جن کی وجہ سے مجھے بھی دور تک دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مرشد ابا جان کے انتقال کے بعد دل بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ تڑپ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ دل زخمی تھا، جدائی کے غم سے بہاریں خزاں لگتی تھی اور خزاں زندگی کی ڈھلتی شام۔ زندگی جب اداسی اور غم کی کھائی میں بتدریج گر رہی تھی تو بس یوں ہی ایک اجنبی سی ملاقات ہو گئی، لیکن وہ اجنبی میری روح تک اتر گیا۔ پہلی ہی ملاقات میں یوں لگا جیسے برسوں کی پہچان ہو، جیسے کبھی اس اجنبی سے بچھڑا ہی نہ ہو۔ اس اجنبی کو دل نے مرشد کا نام دے دیا۔ جب زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا، اگر تم خواب نہیں دیکھتے، نئے منصوبے نہیں بناتے، مستقبل کی پلاننگ نہیں کرتے تو تم مایوسی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو جو آہستہ آہستہ بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔
اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو شمار کرنا شروع کرو۔ مرشد میں 2 باتیں میں نے ایسی دیکھیں جو ان 38 سال میں کہیں نہیں دیکھی، مگر ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ دل نے انہیں مرشد ان باتوں سے پہلے ہی مان لیا تھا۔ ایک تو ان میں ایک عجیب سی سمجھ ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل چند لمحوں میں کر دیتے ہیں، دوسرا جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، آج تک قول و فعل میں تضاد نہیں پایا۔ باقی خوبیاں شمار میں لاؤں تو ایک کتاب لکھنی پڑے گی۔ وہ میرے دوست، مربی، خوشی غم کے ساتھی بن گئے۔ زندگی کے چند برس میں مرشد میرے ارد گرد ہر جگہ پر قابض ہو گئے، اس لیے کہ دل نے جو تعلق ان سے بنا لیا ہے اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، یعنی دل جس سے مل گیا تھا تو اب باقی کیا رہ گیا۔ والد صاحب کے گزر جانے کے بعد میری زندگی میں ایک رہنما کی تلاش تھی جو پیاسے کی پیاس بجھائے، لیکن حیران کن طور پر محترم امتیاز گلیانوی کی قربت نے جانے ہجر کی پیاس بجھائی، وہاں پیاس علم خوب بڑھا دی۔ لیکن اس بڑھتی پیاس کی تاثیر کچھ باطنی سی ہے جسے سمجھنا اور سمجھانا شاید ممکن ہی نہ ہو۔ یہ مسیحائی کی ایسی تاثیر ہے جسے محسوس کر کے پروین شاکر نے یہ شعر کہا: اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اللہ تعالیٰ کا سچ شکر ہے کہ اس نے مجھے امتیاز گلیانوی جیسا بھائی اور مرشد عطا کیا، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک مرشد کی طرح میری رہنمائی فرمائی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئے ہیں میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگا ہوں، کیونکہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو میں ان کے گوش گزار کر کے مطمئن ہو جاتا ہوں، اور وہ بھی اپنی بصیرت سے چند لمحوں میں اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد امتیاز گلیانوی کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رکھے۔ پارٹ 119 میرا خاندان۔ میں یعنی امتیاز احمد المعروف امتیاز گلیانوی 18 دسمبر 1968 کو دوہرے نشان حیدر والی تحصیل گوجر خان کے سب سے بڑے گاؤں گلیانہ کے محلہ لودھرا میں پیدا ہوا۔ میں اپنے والدین کی دوسری اولاد ہوں۔ مجھ سے 11 سال بڑی ایک بہن ہے۔ میرا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: امتیاز احمد ولد ممتاز علی، ولد پائندہ خان، ولد ملک خان، ولد عبد الرحمن خان، ولد عبداللہ خان، ولد محمد علی خان، ولد نیک محمد خان، ولد غلام اللہ خان، ولد شاہ جلال خان، ولد فیروز خان، ولد شیر خان، ولد شیر خان، ولد نعمت ولی خان، ولد حکمت خان، ولد اکبر خان، ولد جان محمد، ولد ازبو خان، ولد گل محمد خان، ولد موسیٰ خان۔ موسیٰ خان شہاب الدین غوری کی فوج کا ایک اہم کمانڈر تھا۔ جب وہ 1206 میں جہلم کے قریب شہاب الدین غوری کو شہید کر دیا گیا تو حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے موسیٰ خان بھی زخمی ہو گیا، مگر اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے موسیٰ خان نے بھاگنے والے حملہ آوروں کا پیچھا کیا۔ جنگل میں گھات لگائے دشمنوں نے موسیٰ خان پر حملہ کر کے اسے تقریباً مار ہی ڈالا تھا، مگر قدرت کو موسیٰ خان کی زندگی مقصود تھی، اس لیے اگلے دن جنگل میں شکار کے لیے آنے والے چند لوگ موسیٰ خان کو اٹھا کر اپنے گاؤں لے گئے اور موسیٰ خان کا علاج معالجہ کرنے لگے۔ ادھر شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد اس کا لشکر واپس چلا گیا۔ انہوں نے موسیٰ خان کو لاپتہ شہید سمجھ کر صبر کر لیا۔ بعد میں موسیٰ خان نے اسی خطے میں رہائش اختیار کی اور ایک مقامی گکھڑ سردار کی بیٹی سے شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ پھر موسیٰ خان کے بیٹے گل محمد نے گلیانہ میں آ کر رہائش اختیار کی اور عام خیال یہی ہے
کہ اسی گل محمد نے گلیانہ کی بنیاد رکھی۔ گزشتہ 800 سال سے میرا خاندان گلیانہ میں ہی آباد ہے۔ ان 800 سالوں میں میرا خاندان بہت سے نشیب و فراز سے گزرا۔ میرے اجداد میں محمد علی خان نے سکھوں کے خلاف جنگ لڑی، مگر اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے شکست کھا کر بہت سے جاگیردار اور سرداری سے محروم ہو گئے۔ سکھوں نے محمد علی سمیت ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس شدید حملے میں محمد علی خان کا صرف ایک بیٹا عبداللہ خان زندہ بچا، جسے حملے کے وقت نوکرانی نے گندم کے ڈھیر میں چھپا دیا۔ اس وقت میرے اجداد کی حویلی موجود گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اینڈ والی جگہ پر تھی۔ اس قتل و غارت کے بعد میرے اجداد پر معاش کے ذرائع تنگ کر دیے گئے۔ معاشی، معاشرتی اور سماجی ہر لحاظ سے انہیں برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ عبداللہ خان نے مشکل حالات میں یتیمی کے سائے تلے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ گو کہ وہ سرداری تو موسیٰ خان کے خاندان کو کبھی واپس نہ مل سکی، مگر آج بھی امتیاز گلیانوی اور امجد ممتاز کی شکل میں ان کی نسل عزت و شان سے گلیانہ میں رہائش پذیر ہے۔ والدہ کا نام نذیر بیگم، والد نمبردار نادر خان، ولد مردان خان، ولد غلام محمد ہے۔ میرے دادا جان کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں: محمد یوسف، محمد اکرم، ممتاز علی، بشارت حسین۔ بیٹیوں میں مقصود جان، مقبول جان، گلزرینہ بیگم۔ محمد یوسف کے 3 بیٹے فاروق خالد، وحید، اور بیٹیاں محمد اکرم کے 2 بیٹے محمد اکرام اور محمد شعبان، اور 5 بیٹیاں ممتاز علی کے 2 بیٹے امتیاز احمد میں اور امجد ممتاز، 2 بیٹیاں ثریا سلطانہ، صوبیہ ممتاز۔ بشارت حسین نیوی میں تھے اور جوانی میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ ان کی داستان میری کتاب قلم میں بند 15 سال میں موجود ہے۔ مقصود جان کے 2 بیٹے زاہد اور شاہد اور 1 بیٹی ہے۔ مقبول جان کے 3 بیٹے حامد، راشد اور اسد ہیں، جبکہ ان کی 1 بیٹی ہے گلزرینہ۔ گلزرینہ کا بھی 1 بیٹا تھا، مگر بیٹے کی پیدائش کے بعد دونوں ماں بیٹا فوت ہو گئے۔ میرے نانا جان کے 4 بیٹے محمد عرفان، محمد الطاف، غضنفر علی، ضخیم علی اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں میں نذیر بیگم، خدیجہ بیگم اور زوجہ زبیدہ خاتون۔ محمد عرفان کے 4 بیٹے ہیں: ضیاء عرفان، خاور عرفان، اسد عرفان اور جبران عرفان، جبکہ ان کی 1 بیٹی ہے۔ محمد الطاف کا 1 بیٹا الطاف اور 1 بیٹی ہے۔ غضنفر کے 3 بیٹے طہماس، ارحم، ارشمان۔ ضخیم علی کے 2 بیٹے نادر اور واسع، 2 بیٹیاں نذیر بیگم کے 2 بیٹے امتیاز احمد، میں، امجد ممتاز اور 2 بیٹیاں ثریا سلطانہ اور صوبیہ ممتاز۔ خدیجہ بیگم کو اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹیوں سے نوازا۔ زبیدہ خاتون جو کہ اسکول ٹیچر تھیں، وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئیں۔ صدیوں سے ہمارا خاندان گلیانہ میں آباد ہے۔ تاریخ گلیانہ کے مطابق میرے آباء و اجداد گلیانہ کے اولین آباد کار ہیں، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت گلیانہ میں ہماری جائیداد اور حویلیاں ہیں، جہاں ہم آج بھی آباد ہیں۔ ہماری رہائش گاہوں کے عین وسط میں، اور آباد کاری کا بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ جو بندے بھی آ کر آباد ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود آبادی کے ارد گرد آباد ہوتے ہیں۔ تاریخ گلیانہ کے عمیق مطالعے کے بعد آثار قدیمہ کے ماہرین سے معلومات کے بعد گلیانہ میں سب سے پہلے آباد ہونے والی جگہ پنڈ ہے، جہاں پر آج کل لڑکیوں کا پرائمری اسکول قائم ہے، اور یہ ساری زمین بلکہ جامع مسجد محلہ لوہدرہ کی جگہ بھی میرے اجداد کی ملکیت ہی تھی۔ میرے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے مکمل دستاویزات موجود ہیں۔ میرے دادا جان حاجی پائندہ خان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا شعبہ اپنایا اور اسکول ٹیچر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔
اس دور میں اساتذہ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے دادا جان نے اس وقت کی روایات کے برعکس اپنے بیٹوں کی شادیاں کر کے فوراً ہی ان کے لیے بنے ہوئے مکان میں علیحدہ کر دیا۔ میرے بڑے تایا محمد یوسف محکمہ مال میں تھے، تایا محمد اکرام پاکستان ایئر فورس میں، والد صاحب حاجی ممتاز پاکستان آرمی میں اور چچا بشارت حسین پاکستان نیوی میں۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں دادا جان کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار سکا، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، والد صاحب اکثر قصے سنایا کرتے تھے۔ میرے نانا جان نمبردار نادر خان بڑے باروب اور دبنگ شخصیت تھے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو وہ کب کی جوانی گزار چکے تھے، مگر خاصا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی ان کے دبدبے اور جاذبیت میں کمی نہ آئی۔ پی ٹی وی کے ڈرامے وارث کے حشمت خان سے ان کی شخصیت خاصی ملتی تھی۔ چونکہ نانا جان والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس نسبت سے مجھ سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ نانا جان کے بڑے بیٹے میرے ماموں محمد عرفان پاکستان ایئر فورس میں ملازم تھے، محمد الطاف پاکستان پولیس میں تھے، غضنفر علی ڈی سی آفس انتظامیہ میں تھے، جبکہ سب سے چھوٹے ماموں ضخیم علی اٹلی میں مقیم ہیں۔ میری پیدائش کے بعد ہم گلیانہ میں ہی رہے، مگر چونکہ والد پاکستان آرمی میں تھے، اس لیے کچھ عرصے بعد ہم ان کے ساتھ مری چلے گئے اور تقریباً 4 سال تک وہیں رہے۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی صوبیہ اور امجد مری میں ہی پیدا ہوئے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے آپ اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔